اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ یہ مغفرت نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس کا شرک کرے. اس سے کم گناہ کو جب چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے. بغیر توبہ کے بھی اگر کرنا چاہے گا تو کر دے گا، لیکن شرک کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور چونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، لہٰذا جو لوگ اس ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار ان کو نصیب نہیں ہوگا. پھر آگے دوسرے نظریے کا بیان ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک مسیح ابن مریم، اور ایک روح القدس. ان تین کو وہ لوگ کہتے تھے کہ تین خدا ہے مگر تین مل کر ایک ہی ہے. عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے جس کو وہ توحید فی التثلیث سے تعبیر کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین اقانیم پر مشتمل ہے. اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے اس کو جز کے معنی سے الگ کرنے کے لیے. ایک چیز تو کوئی مرکب ہوتا ہے تو وہ چیز تین اجزاء سے مرکب ہوتی ہے. ہر ایک جز کا اپنا وجود ہوتا ہے، اور پھر وہ تینوں مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے. ساری دنیا کے فلاسفہ منطقی اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو یا روح القدس کو اگر وہ جز قرار دیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے مسیح علیہ السلام کا اور روح القدس کا. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام اپنے سر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، اقنوم ہے. اب کیا فرق ہے جز میں اور اقنوم میں، یہ کوئی واضح نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں تین ہیں لیکن تینوں مل کر ایک ہے. تینوں مل کر ایک ہے. نہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تین الگ الگ وجود ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین اجزاء ہیں جن سے مل کر مرکب ہو کر خدا بنتا ہے، بلکہ کہتے ہیں تین ہیں، اور تین ہونے کے باوجود ایک ہے. کیونکہ تین یہ اقانیم ہیں، تین اجزاء نہیں ہیں، اور تین مستقل شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ تین اقانیم ہیں اور مل کر ایک ہے. تو حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے اس کا کہیں ذکر و فکر نہ عہد نامہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ہے، نہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں ہے. کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے. جو محرف انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ در حقیقت سینٹ پال نے، جس کو پولس کہا جاتا ہے، اس نے در حقیقت یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا. تو وہ لوگ اس کے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ کیسا معمہ ہے کہ تین ایک اور ایک تین ہے، تو مختلف قسم کی تعبیریں کرتے ہیں. بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں، بعض اوقات تین چیزیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، ہے ایک ہی چیز مگر وہ تین مختلف حیثیتوں سے تین چیزیں بن جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر دماغ جو ہے وہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ اگر اپنا علم حاصل کرے تو وہ معلوم بھی ہے. دماغ اگر اپنا علم حاصل کرے کہ یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے تو وہ عالم بھی ہے اور معلوم بھی ہے. اور یہ علم کے دماغ کا وجود ہے، یہ کس چیز کے ذریعے ہوا؟ یہ دماغی کے ذریعے ہوا. لہذا دماغ عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، ذریعہ علم بھی ہے. یہ سینٹ آگسٹائن کی دلیل ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کسی طریقے سے بھی تثلیث اور تثلیث پر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے. چیز ایک ہی ہے
ایک حیثیت اس کے عالم کی ہے، ایک حیثیت معلوم کی ہے، ایک حیثیت ذریعہ علم کی ہے. اور تثلیث کے عقیدے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حیثیتوں کا اختلاف ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بحیثیت روح القدس کے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. تو لہٰذا یہ مثال بھی کسی طرح فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا اقانیم اجزاء ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ حیثیتوں کا اختلاف ہے، بلکہ تینوں مستقل اقنوم ہیں. یہاں تک کہ انگریزی میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو انگریزی میں کوئی لفظ ان کو نہیں مل پایا سوائے پرسن کے، تو یہ کہتے ہیں 3 پرسنس ہیں. اب جب 3 پرسنس ہیں تو 3 شخصیتیں ہیں الگ الگ، لیکن یہ مل کر ایک ہیں. تو نہ اجزاء کے حساب سے مرکب ہو کر ایک ہے، نہ حیثیتوں کے اختلاف سے مل کر ایک ہے، بلکہ 3 مستقل شخصیتیں ہیں پھر بھی ایک ہیں. تو اس کا کسی بھی طرح کوئی جواز عقلی طور پر نظر وہ نہیں آتا. تو آخر میں ہر جھک مار کر بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے، جیسے اے مسلمانوں تمہارے ہاں بہت سی آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ متشابہ ہے، الف لام میم متشابہ ہے. تو اسی طرح یہ عقیدہ تثلیث بھی متشابہات میں سے ہے. تو ہم اس کو جوں کا توں تسلیم کرنے پر مجبور ہے، جیسے کہ آپ متشابہات کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی عجیب مغالطہ ہے، اس لیے کہ جو متشابہات ہوتی ہیں وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں ہوتی جن پر ایمان و کفر کا دار و مدار ہو، جن پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہو. متشابہات ایسی جگہ پر آتی ہیں کہ جن کا کوئی خاص تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا، تو وہاں متشابہات آ جاتی. اب اگر کوئی الف لام میم ہے، اس کا معنی نہیں معلوم کسی کو، تو عملی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، تو اب وہ یدین کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کے معلوم کرنے سے کوئی نہ عقیدے پر فرق پڑتا ہے نہ عمل پر فرق پڑتا ہے. بخلاف عقیدہ تثلیث کے، یہ جو ہے سب سے پہلا عقیدہ ہے جس کے بغیر انسان عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ رکھے. تو جس چیز پر ایمان موقوف ہے اس کو ایسا بنا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، متشابہات میں سے ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے. کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ہاں اس پر ایمان رکھو ورنہ تم کافر ہو گئے، اور دوسری طرف اس کا مطلب نہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے اس کا، تو یہ ناممکن بات ہے. تو متشابہات میں سے بھی اس کو قرار دینا ممکن نہیں.